مفہوم کلیئر ہو گیا کہ زیارت کسے کہتے ہیں، تو اس کی فلسفی کی طرف ہم آتے ہیں کہ کیوں آخر زیارت کیوں؟ فلسفہ زیارت بھی جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ جو مطلب آپ کی خدمت میں بیان کیے ہیں معنی زیارت کے عنوان سے تیزی سے بڑھا ہوں، اگرچہ اگر کھڑے ہوتے اس کے اوپر تو زیادہ مطالب تھے اس میں، تو فلسفہ زیارت واضح ہو جاتا ہے کہ ہم کیوں زیارت کریں، کیوں زیارت کرنے کا کہا گیا ہے ہمیں ائمہ علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان جو ہے اس نے معنویت کے اندر ترقی کی منازل طے کرنی ہے۔ دین نے اس کو بڑی تاکید کی ہے۔ دین نے کہا کہ مادی دنیا تمہارے لیے فقط ایک ٹول کے طور پر ہے، تمہاری جو اصل زندگی ہے وہ معنوی زندگی ہے، اس کے اندر اگر تم ترقی کرو گے، اس کے اندر اگر تم بلند مدارج کے اوپر پہنچو گے، تب خداوند متعال تم سے راضی ہوگا۔ تو لہٰذا انسان کا جو ہم و غم ہے، اصلی ہدف ہے وہ یہ ہے کہ معنوی زندگی کے اندر عالی اہداف تک پہنچے، خدا کی قربت جو ہے وہ حاصل کرے۔ اب سوال یہاں اٹھتا ہے کہ خدا کی قربت اگر حاصل کرنا ہے تو وہ کون کون سے ذرائع ہیں کہ جس کے ذریعے ہم خدا کی قربت حاصل کر سکتے ہیں؟ تو بہت سارے ذرائع ذکر ہوئے ہیں، خود دین نے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم ترین جو ذریعہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ آپ امام معصوم کے ساتھ روحی طور پر متصل ہو جائیں۔ ہادی سے تعلق ہونا چاہیے۔ آپ کا روحانی جو جنبہ ہے، آپ بالکل کاملاً مرتبط ہو جائیں امام کی روح کے ساتھ۔ یعنی امام کی روح کے ساتھ متصل ہونے سے کیا مراد ہے یہاں پر؟ یعنی آپ کی توجہ کامل اس امام کی طرف ہو جائے۔ کیا نتیجہ نکلے گا؟ یہ امام چونکہ کہ اگلی بحث کے اندر شاید اس کی طرف اشارہ کروں، وہ یہ ہے کہ امام چونکہ یہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہر قسم کا تصرف کر سکتا ہے۔ اگر انسان روحانی طور پر اپنے آپ کو مرتبط کر دے گا امام کے ساتھ اور امام کی طرف توجہ کامل جو ہے وہ کر لے گا آ کر، تو امام انسان کے نفوس میں تصرف کرے گا، اور اس تصرف کا نتیجہ یہ بنے گا کہ انسان پھر معنوی جو کمالات اس نے طے کرنے تھے، حاصل کرنے تھے، وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ اب یہاں پہ کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے، جو کہ ہماری یہ گفتگو ممکن ہے تشیع کے علاوہ بھی سنیں، وہ کہیں کہ یہ روحانی تصرف تو کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ ابھی غدیر میں گزرے ایک مثال تو وہی ہے، اس میں پیغمبر اسلام نے یہی سوال کیا تھا کہ کیا میں تمہارے نفس پر تم سے زیادہ تسلط اور کنٹرول نہیں رکھتا؟ تو ایک سادی سی مثال دیتے ہیں کہ اگر ارتباط روحانی برقرار ہو جائے تو کس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر تاثیر ہوتی ہے۔ تجربہ اگر کوئی کرنا چاہے تو یہ کیا بھی ہوگا۔ بعض اوقات ماں جو ہے وہ گھر بیٹھے بیٹھے کہنا شروع کر دیتی ہے آج میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے۔ اگر کوئی بیٹا گھر نہیں ہے، اگر اس کا شوہر گھر نہیں ہے، اگر باپ اس کا گھر نہیں ہے، تو وہ کہتی ہے کہ رابطہ کرو، پتہ کرو کہ یہ کوئی مشکل تو پیش نہیں آ گئی ہے۔ تو معمولاً ایسا ہوا ہے، یعنی ہر انسان نے ممکن ہے یہ تجربہ کیا ہو کہ کچھ عرصے کے بعد یا کچھ دیر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں وہ گھبرا رہی تھی وہ ہو گیا۔ یعنی اگر بیٹے کے بارے میں گھبرا رہی تھی کہ میرا اس کی نسبت دل تنگ ہو رہا ہے، تو محسوس ہوتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی مصیبت اس کو درپیش آ گئی ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں اپنی اولاد کے ساتھ بہت زیادہ مرتبط ہے، فزیکلی تو ہے ہی ہے لیکن نفسیاتی اور روحانی طور پر بھی بہت زیادہ متصل ہے۔ تو یہ اتصال جو روحانی ہے یہ کیا کرتا ہے؟ پھر تاثیر دکھاتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، اگر ہم اس کو بلند مرتبے کی حیثیت سے اگر دیکھنے لگ جائیں تو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک انسان کس طریقے سے روحانی طور پر دوسرے کے روح کے اوپر اور نفس کے اوپر جو ہے وہ تسلط حاصل کر سکتا ہے اور اس میں تصرف کر سکتا ہے اور اس کی ہدایت کر سکتا ہے۔